السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو نماز بھی ادا کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کرتے ہیں، جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد اگر آمین کہتے ہیں تو اونچی آمین کہتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو ناظرین، اسی والا سے ایک سوال و جوابوں کی نشست جاری ہے، پروگرام کے اندر لائیو یعنی مناظرہ چلتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے اندر اب بریلوی مولوی وہ جگڑنے پہ مجبور ہو گیا ہے قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے، اگر کہتے ہیں میرے موبائل میں ایسی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کے پسینے چھوڑ جائیں۔ تو ناظرین، آئیے ناظرین انہی کی زبانی وہ گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے تو بحث بحثہ سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو پیر عبدالقادر سنتے جیلانی ہیں۔ نعوذ باللہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی رسول ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالے اور میرے طریقہ کار پر چلے۔ میرے موبائل میں ایک کلپ ہے، یقین مانیے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے آئے اور چوتھے آسمان پہ پیر عبدالقادر جیلانی نے پکڑ لیا۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ جو قیامت تک میرا مرید ہو، مرید کا معنی کیا ہے؟ جو ارادہ کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنے کا۔ کچھ ہمارے علماء جو ہے ٹی وی پہ یہ فرماتے ہیں کہ جو پیر ہیں عبدالقادر جیلانی، انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جو لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ فرمان کہ جو میری مجلس میں ایک مرتبہ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، تو دراصل آپ کا یہ اعلان اس حدیث مبارک کی بنیاد پہ تھا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ جو لوگ ان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجلس کو باقاعدہ اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہم نشینوں کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، وہ شقی القلب نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دے گا۔ تو لہٰذا ان بزرگوں کا یہ قول مطلقاً صرف اپنی ذات کے تناظر میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پورا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو ان کی مجلس میں آ کر بیٹھے گا، جو ان سے محبت کرے گا، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا۔ تو قرآن و سنت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ ان اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور آپ جب صراط الذین انعمت علیہم میں انعام یافتگان بندوں کے طریقے پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں یہ تمام اولیاء اور صالحین شامل ہیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جو ان کی مجالست، معیت اور اتباع کرے گا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت پائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی شخص کا نیک ہونا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ اس نیک کی مجلس میں کوئی آ کے بیٹھے، اس کی بات سنے۔ اس کی سوال اس کا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا یہ گارنٹی ہے کہ جو میری مریدی اختیار کرے گا قیامت تک، جو میری مریدی اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ گارنٹی کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، خاص کر جنت اور دوزخ کے فیصلے امت میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے یا پھر اللہ کا رسول اللہ کی وحی سے آگاہ کرے گا، جیسے آپ نے اشرم وشرہ کے بارے میں یا دیگر کے بارے میں کسی کو جنت کا سردار، کسی کو جنتی عورتوں کا سردار، کسی کو جنتی نوجوانوں کا سردار، یہ اللہ کی وحی سے ہوگا۔ پیر عبدالقادر جیلانی نعوذ باللہ نہ تو اللہ ہیں اور نہ ہی رسول ہیں، لہٰذا ایک بزرگ ہیں، ٹھیک ہے وہ ان نیکی کریں، ان کو فائدہ ہوگا، ورنہ تو لوگ تو یہاں تک میرے موبائل میں ایک کلپ ہے، یقین مانیے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اوپر سے آئے اور چوتھے آسمان پہ پیر عبدالقادر جیلانی نے پکڑ لیا۔ استغفر اللہ۔ یہ الفاظ ہیں لوگوں کے، اور وہ یہ نہیں کلپ سنا رہا ہے، وہ باقاعدہ تقریر کر رہا ہے، جوش کتابت میں پھسلا
اور انہوں نے تھاما جب سے ان کا نام ہی دستگیر پڑ گیا۔ لوگوں کے اس قدر گمراہ کن عقیدے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم پھر بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ خود فرمایا اللہ کے جوش خطابت ہے، بس جوش خطابت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب ہم بزرگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ جو میری بات پر عمل کرے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، تو وہ بنیادی طور پر کوئی اپنی ذات کو سامنے رکھ کر بات نہیں کر رہے ہوتے کہ میرے اندر اپنی ذات میں کوئی ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ میری اتباع اور اطاعت کرنے سے کوئی شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ان کا یہ کہہ دینا کہ جو قیامت تک میرا مرید ہو، مرید کا معنی کیا ہے؟ جو ارادہ کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلنے کا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے میرے طریقے پر چلنے کا ارادہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پالے اور میرے طریقہ کار پر چلے، تو گویا کہ وہ اس حدیث کی روشنی میں جس کا ریفرنس میں نے پہلے بھی امام مسلم کی روشنی میں دیا کہ ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی القلب نہیں ہو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پہلے نمبر پہ مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، داتا صرف ایک اللہ، غوث العظم صرف ایک اللہ، بگڑیاں بنانے والا صرف ایک اللہ۔ تو ناظرین اب یقین مانیے کچھ لوگ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو یعنی اتنا مقام دے دیتے ہیں، اتنا مقام بڑھا دیتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین تک ہی مقام یہ پہنچا دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اوپر جب بھی مشکل آئی ہے تو انہوں نے دروازہ رب العالمین کا کھڑکایا۔ بلکہ ناظرین یہ بھی بات کہہ دوں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جب ان کو انبیاء کو جتنی بھی اگر کسی کو بھی پریشانی آئی ہے تو انہوں نے دروازہ رب العالمین کا ہی کھڑکایا۔ اگر آپ دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے جی حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ ڈالا تھا تو ادھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ لکھا ہوا تھا۔ ناظرین یقین مانیے اگر پوری احادیث کی بک سے اٹھائیں، کسی بھی سیاستہ کسی بھی مولوی کی کتاب سے بھی یہ نہیں بات ملے گی۔ ناظرین چلو میں اس بات پہ ہم اگر ان کے کہنے کے مطابق مان بھی لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ ڈالا ہے، تو ناظرین جب حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا کہا تو اللہ پاک نے جب کہ یہ کلمات اللہ نے سکھائے ہیں، یہ بھی آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا یہ والے جملے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے ہیں۔ تو خیر جب بابا جی آدم علیہ السلام نے ربنا کہا تو اللہ نے فوراً دعا کو سن لیا۔ تو ایسے ہی ناظرین اب سورۃ ہجر پڑھیں گے تو شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ناظرین چلو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تو ادھر تو سورۃ ہجر کے اندر یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھی کہہ رہا ہے رب۔ تو پھر شیطان نے کس کا وسیلہ ڈالا؟ پتہ یہ چلا شیطان نے بھی رب العالمین کو ہی پکارا ہے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ تو خیر ناظرین اگلی بات ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارا، مشکل آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا تو رب العالمین کا دروازہ کھڑکایا۔ نبی یوسف علیہ السلام ہے، آپ کو پتہ ہے زلیخا جب کمرے کے اندر ورگلا کے لے گئی، سورہ یوسف پڑھے آپ کو ہر چیز ملے گی۔ تو نبی یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے یہ بات کہی قالت حیت لک، تو نبی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ۔ پنجابی ترجمہ یہ بنتا ہے قال معاذ اللہ، نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچا میرے اللہ، تو ہے مشکل کشا کلّا اور ہے بھی تو اللہ۔ یعنی نبی یوسف علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ نبی ایوب علیہ السلام مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکارے۔ کیا نبی ایوب علیہ السلام نے حضرت آدم کو پکارا ہے؟ نہیں پکارا۔ اگلی بات ہم کہتے چلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں، کہہ رہے ہیں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو کہنے لگے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی مشکل وقت کے اندر رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اگر آپ زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو قرآن کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ خیر ناظرین ہر نبی نے رب العالمین کو پکارا ہے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے بھی مشکل کے اندر رب العالمین کو پکارا ہے۔ سورۃ انفال پڑھیں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکہ۔ تو ناظرین باقی اگر پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے تو ہمیں بھی رب العالمین کا ہی دروازہ کھڑکانا چاہیے۔ یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔